بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت ہوا وائس میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ فاروق احمد لینارڈ انگلینڈ کے ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ لینارڈ انگلستانی 28 فروری 1913 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ 1936 میں اس نے تبلیغی جماعت کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ترجمے کی تفسیر میں اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ کیسے وزیر آصف برقیہ نے ملکہ بلقیس کا 80 گز لمبا اور 80 گز چوڑا اور 80 گز اونچا تخت پلک جھپکنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر دربار میں پیش کر دیا تھا۔ اس واقعہ نے اسے وادی حیرت میں مبتلا کر دیا اور اس نے پاکستان میں تبلیغی جماعت کے علمی افراد سے ٹیلی فون رابطے میں سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، وہ کون سی ایسی طاقت یا ذریعہ ہے جس سے یہ معاملہ رونما ہوا۔ اس نو مسلم انگریز فاروق احمد لینارڈ کو قرآن پاک کی سچائی پر پورا یقین حاصل ہو چکا تھا۔ یہ تو بس ایسی تصدیق چاہتا تھا جو اسے روحانی طور پر مطمئن کر سکے۔ اسے تبلیغی جماعت کے علمی افراد نے مختلف دلائل سے مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ انبیاء کرام معجزات اور اولیاء کرام کرامات پر قدرت رکھتے ہیں، مگر یہ روحانی تصدیق کے جواب کا طلبگار تھا، اس لیے علمی جوابات سے مطمئن نہ ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے لاہور کے مقامات دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے مختلف مشہور مقامات کا دورہ کرواتے ہوئے جب داتا دربار کے قریب سے گزرے تو اسے ایک روحانی کشش کی حامل خوشبو نے اپنی طرف کھینچا۔ وہ مزار کی جانب روانہ ہوا تو اس کے ساتھیوں نے عقیدے کے اعتبار سے اختلافی نظریات کے پیش نظر اسے روک کر واپس لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا اور خوشبو کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہی ایک نورانی چہرہ کے بزرگ نے اس کا استقبال کرتے ہوئے اسے قبول اسلام کی مبارکباد دیتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ اس کے اندر جس جواب کی طرف مچل رہی ہے وہ اس کا جواب اپنی روحانی اور قلبی تسلی کے مطابق پائے گا، مگر اس سے پہلے مہمان نوازی کے تقاضے میں اسے ٹھنڈا پیش کیا جائے یا گرم۔ جواب میں اس نو مسلم انگریز فاروق احمد لینارڈ نے چائے کا انتخاب کیا۔ اس بزرگ ہستی نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے لے جا کر آگے بڑھا کر اس کے سامنے کیا تو ہتھیلی پر چائے کی گرم پیالی تھی، جسے دیکھتے ہی یہ انگریز بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے اس بزرگ کے بارے میں جاننا چاہا کہ وہ کہاں گئے ہیں اور وہ کون تھے۔ اس انگریز کے ساتھیوں نے اس سے بے ہوشی کی وجہ جاننا چاہی تو اس نے کہا کہ میں جس سوال کے لیے اتنا سفر کر کے پاکستان آیا تھا اس کا جواب مجھے اس بزرگ نے دے دیا ہے۔ ہاتھ گردن کے پیچھے لے جا کر میرے سامنے لانے والے ایک لمحہ میں ان کی ہتھیلی پر میرے انگلستان کے گھر کی وہ پیالی تھی جس میں ہر روز میں چائے پیتا تھا۔ اگر ایک لمحے میں اتنے فاصلے سے چائے کی پیالی آ سکتی ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اس انگریز نے واپس انگلستان جانے سے انکار کر دیا اور باقی ساری زندگی داتا گنج بخش کے مزار پر گزار دی۔ اس کا انتقال 1945 میں ہوا اور تدفین داتا گنج بخش کے مزار کے احاطہ میں موجود تہھانے میں ہوئی، جو آج بھی اولیاء اللہ کی خدائی وابستگی کی شہادت دے رہی ہے۔ یہ روحانیت کے منظر ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اولیاء کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے تو ان سے محبت اور عقیدت کرنے والوں کا انتخاب بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔